السلام علیکم، میں ہوں سید علی حسن. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے جو گیسٹ بہت ہی مشہور قسم کے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت دی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا اصلی نام نہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، نہ مجھے پتہ ہے، نہ ہمارے جو نا ویورس کو پتہ ہے. بہت جو لمیٹڈ لوگ ہیں ان کو ان کا نام پتہ ہے، کیونکہ لوگ انہیں شاکا کے نام سے جانتے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. جی شاکا بھائی، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے تو تھینک یو، آپ آئے، آپ نے اپنی بزی روٹین میں سے میرے لیے وقت نکالا. پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتہ آپ مشہور ہیں شاکا کے نام سے. بالکل ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کمنٹس میں بھی، ان باکس میں بھی. تو جو پرانے فینز ہیں جنہوں نے ہمیں زیرو سے دیکھنا سٹارٹ کیا ہے، بہت ساروں کو تو ویسے پتہ ہی ہے، لیکن جو ظاہر ہے بندے کی جتنی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے اس طرح ساتھ ساتھ نئے لوگ جڑتے ہیں. تو ریئل نیم جو میرا ہے ذیشان ہے. اور ان سے میں پوچھوں گا جو ان کو بلانے کی ریزن تھی. میرا ایک دوست ہے واجد، میں نے لائف میں پہلی دفعہ کسی کو اتنا کہا ہے، انسسٹ کیا کہ یار میں نے ان کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے، ورنہ میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا. اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگوں کو جس ٹائم فیم ملتا ہے، میرے اپنے بہت جاننے والے ہیں جن کو تھوڑا فیم ملا ہے، لیکن وہ اپنے اس سے جو کہتے ہیں نا اوریجنل چیزیں اس سے ہٹ گئے ہیں. لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اوپر انہوں نے دکھایا کہ ان کے والد صاحب کی جو سائیکل تھی اور جس طریقے سے انہوں نے، ان کے پاس بائک تھا، کہاں سے شروع کیا اور انہوں نے گاڑی لی. تو وہ ایک ایسی کہہ لیں کہ ہارٹ ٹچنگ میرے پاس مومنٹ تھا نا وہ، کہ میں نے کہا یار میں نے اس بندے کے ساتھ ویڈیو لازمی بنانی ہے. تو پوچھیں گے جرنی کیسے سٹارٹ کی، کیسے فیم ملا، اور کیسے کیسے ان کے دوست اور لوگ ان کے ساتھ چینج ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ. جس ٹائم انہیں کوئی نہیں جانتا تھا یا جاب کرتے تھے TCS میں، اور اب ماشاء اللہ سے اتنی فیم کے بعد کیسا ہے. تو آپ کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی، اور آپ نے جو دکھایا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں فیم کے بعد وہ اپنا وہ نہیں دکھاتے کہ ہمارے نے سٹارٹ کہاں سے کیا ہے. تو آپ نے ماشاء اللہ سے ہر چیز دکھائی ہے، تو اس کے بارے میں. بالکل ایسا ہی ہے، اصل میں انسان کو کبھی بھی اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. بالکل کیونکہ جو بندہ ماضی بھول جاتا ہے تو وہ سمجھے ایک اپنی، جس کو کہہ لے کہ ایک اپنی اوقات اور ایک اپنی نسل کو وہ چینج کر رہے ہیں. کیونکہ ماضی سے آپ کہیں کہ میں کبھی بھی آنکھیں بند کر لوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب میں زیرو سے اٹھوں، وہ زیرو سے کہہ لے مڈل کلاس. ایسا ٹائم بھی ہوتا تھا کہ لائک کہہ لے جیب میں ایک واٹس ایپ پیکج 100 روپیز بھی نہیں ہوتے تھے، یا کسی ٹائم ایسے بھی گھر میں حالات ہیں کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ہر طرح کا کام کیا، اور الحمدللہ کوئی بھی کام کیا ہے ویڈیوز میں کبھی بھی اپنی لائف سے ریلیٹڈ کچھ ایسا چھپاتا نہیں ہوں جو جس میں رزق حلال ہو. مطلب آپ والی بات ہے، کچھ لوگ اپنے ماضی کو چھپاتے ہیں، پاسٹ کو، کہ یار اب فیوچر میں ہمارے اوپر سوال اٹھیں گے یا یہ وہ. حالانکہ ایسا کچھ بھی، اگر آپ نے کچھ غلط نہ کیا ہو ماضی میں، جیسے میرے والد صاحب ہر طرح کا انہوں نے کام کیا. میں نے بذات خود والد کے ساتھ فروٹ بھی بیچا ہے ریڑھی پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، لائک 12-13 سال کی ایج میں، اور میں ساتھ ساتھ اس ٹائم اسکول بھی پڑھتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طرح ابو میرے نے بھی ہر طرح کے کام کیے ہیں، لائک کھدائیاں کرنا، گھروں کی کھدائیاں، یہ مستری جس طرح کے کرتے ہیں، پلستر کرنا، اور یہ اس طرح کے ہر طرح کے کام. تو اسی طرح میں نے بھی پھر ہر طرح کے کام کیے ہیں. ظاہر ہے اولاد جو ہوتی ہے والد کے نقش قدم پہ چلتی ہے. تو وسائل اس طرح کے نہیں تھے کہ میں زیادہ اسٹڈی کرتا یا میں اپنی اسٹڈی کو رن کرتا. تو میں اسٹڈی زیادہ کر بھی نہیں سکا، تو اس وجہ سے میں پھر یہ جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور ہر طرح کا کام کیا. آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے سارے کام کیے، اور مومن کی نشانی ہے کہ وہ کسی بھی کام سے ہار نہیں کرتا اور محنت میں برکت ہے. تو جس ٹائم آپ نے ٹک ٹاک کا اپنا سفر آغاز کیا اس کا، جی. تو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کو کیا مطلب مشکلات فیس کر رہی؟ کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھی مڈل کلاس فیملی ہیں، ہم لوگوں نے ایک بالکل لوور مڈل کلاس سے ہم لوگ بھی اٹھ کے آئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں تم یہ کیسے کر رہے ہو، گھر کے آگے مسئلے ہیں، جو ایک چیز چل رہی ہے اس کو بھی چھوڑ کے پھر ویڈیوز کو ٹائم دینا. اور کب ایسا فیل ہوا کہ اب ذیشان شاکا بن چکا ہے اور دنیا سے جانے لگ گئی؟ میں بالکل ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ مڈل کلاس سے جب ایک انسان اوپر کی طرف آتا ہے، لائک جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے رچ کہہ لے، یا ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، یا پڑھے لکھے کہہ لے جن کو. اب میرے والد صاحب بھی ظاہر ہے گاؤں کے ہیں، والدہ بھی گاؤں کی ہیں. مطلب ہم میں سے سسٹریں ہیں، انہوں نے پڑھا ہے اسکول، بھائی 4 ہیں، تو ماشاءاللہ چاروں کے 4 ہی اللہ حافظ ہیں. تو جس طرح ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر بہت زیادہ اس چیز کو نا نیگیٹو سمجھتے ہیں. اور اوپر سے پھر مطلب پٹھانوں کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے. تو سٹارٹ میں ایسا تھا کہ ظاہر ہے ابو نے جب پہلی دفعہ ویڈیو دیکھی، یا جب میں وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ویڈیو بناتا ہے یا یہ وہ، تو اکثر پھر گھر میں فیملی میں بھائی دیکھتے تھے. بھائی تو خیر اتنا کچھ نہیں کہتے، بھائی آپ کو پتہ ہے وہ دوست ہوتے ہیں. تو بھائی اکثر وہ امی کو دکھاتا تھا کہ ذیشان نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو ابو پیچھے سے گالیاں دیتے یا برا بھلا کہتے کہ یہ کیا کام کر رہے، اور یہ وہ. مطلب اس ٹائم سٹارٹ تھا نہ ارننگ وغیرہ، کوئی پیمنٹ کا کوئی سین ایسا نہیں تھا. تو تب یہ سب ہمیں بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ یار واقعی یہ کچھ ایسا راستہ ہے جس پہ ہمارا ایک غلط وہ بھی بن سکتا ہے. لیکن الحمدللہ
کہ انسان ہر چیز کو جو ہے کتاب کے دو پہلو ہوتے ہیں. آپ اگر غلط راستے پہ چلیں تو آپ ٹک ٹاک یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, آپ اس کو نیگیٹو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر خود ٹھیک ہیں, آپ اچھی چیز عوام کو دکھانا چاہتے ہیں یا آپ کا اپنا مشن یہ ہے کہ میں ایک اچھی چیز ریپرزینٹ کروں گا, تو اچھا ہے اس کے لیے یہ پلیٹ فارم. ٹھیک ہے. اور آپ کا گروپ جو ہے کنگال گروپ, اس ٹائم پورا پاکستان اس کو جانتا ہے. جی. تو اس کی کریشن کیسے ہوئی کہ آپ لوگ سارے اکٹھے کیسے ہوئے؟ آئیڈیا آپ میں سے کون کرتا ہے؟ آپ کیونکہ فنی ویڈیوز میں آتے ہیں, اس کے لیے دماغ چاہیے, آپ نے سوچنا ہے ویڈیو بنانے کے لیے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ موبائل لیں گے یا کیمرہ لیں گے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ بھی بول دیں گے, لیکن اس کے پیچھے ٹیکس ہوتی ہیں, ریہرسل ہوتی ہے, پھر آپ نے پراپر کرنا ہوتا ہے. تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کون ہے؟ مائنڈ سیٹ اسٹارٹ یہاں سے ہم نے لیا تھا, لائک جو گروپ جس طرح آپ نے ایک بات کی ہے. اب میں اور مینیجر جو ہیں وہ بچپن کے دوست ہیں. لائک ہم میرے خیال سے 4th 5th میں تھا میں, اور مینیجر بھی اس طرح 4th 5th میں. آپ کو پتہ ہے بچے کی کیا ایج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو 12-13 سال یا 10 سال اس ایج سے لے کے ابھی تک الحمدللہ میری 25 ایج ہو گئی ہے, تو ابھی تک ہم دوست ہیں. تو جو تھا اسٹارٹ سے اس کو ان چیزوں کا بہت شوق تھا. میں نے تو سیریسلی پوچھیں وائرل ہونے سے پہلے, میں یہ نہیں کہ میں ٹک ٹاک کے بارے میں, ظاہر ایک چیز دنیا میں آتی ہے یا ایک چیز پتہ تھا مجھے یہ ٹک ٹاک, لیکن میں اتنا اس کو ڈیپلی نہیں جانتا تھا کہ اس پہ ایک انسان سٹار بن جاتا ہے, ایک فیم ہوتی ہے. اور مطلب مجھے بس یہ لگتا تھا کہ یار یہ لائکس جس طرح آج کل 1 ملین لائکس ہوتے ہیں, تو میں ان چیزوں پہ کبھی فوکس نہیں کرتا تھا کہ یار یہ ویڈیو 1 ملین لائک پہ گئی ہے, اس کو اتنے ویوز پڑے ہیں. میں ایز اے اس کو فن دیکھتا تھا. ٹھیک ہے, مطلب مجھے کوئی انفارمیشن نہیں تھی, کوئی نالج نہیں تھی ٹک ٹاک کے, فار یو کیا ہوتا ہے, فالوئنگ کیا ہوتی ہے, بس ایز اے انسٹال کی ہوئی تھی پلے اسٹور سے, آئی ڈی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. لیکن مینیجر تھا وہ اس پہ ورک وغیرہ کرتا تھا. ورک سے مراد یہ وہ بناتا تھا, کیونکہ وہ اسکول لائف میں تھا, کالج وغیرہ میں تھا, اور تب میں ایک لائک ذمہ داریاں تھی میرے پہ, میں کام شام کرتا تھا, تو اس سے میری ملاقات بہت کم ہوتی تھی. تو پھر رمضان آیا, رمضان میں اکثر وہ گیم ہوتی ہے ہینڈ فٹ بال گیم جو لوگ کھیلتے ہیں. میں بہت بڑا پلیئر رہا ہوں اس کا ویسے. جی چلیں کھیلیں گے آپ کے ساتھ. تو میں وہ کھیلتا تھا, اور میں نے بھی مطلب بہت ٹائم وہ کھیلی ہے. اس میں بھی بہت سارے یہ لوگ جو ویڈیوز دیکھیں گے, مجھے ہر طرح کے, لاہور کے, کراچی کے, ہر طرح کے پلیئر جانتے تھے اس میں. میں اس میں بھی کافی انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتا تھا. خیر وہ افطاری کے بعد مینیجر اکثر گیمز میں آتا تھا, میں بھی کام سے چھٹی ہوتی گیم میں, تو کافی عرصے بعد لائک کیا لے 8-9 ماہ بعد, سال بعد اس کی میری دوبارہ ملاقات ہوئی. میں کام کرتا تھا, میری مصروفیت تھی, وہ کالج جاتا تھا. تو وہ میرے سے پوچھے بھائی آج کل کیا کر رہا ہے, میں اس سے پوچھوں. خیر میں نے بتایا, وہ مجھے بتائی بھائی یہ دیکھ ٹک ٹاک ہے, اور میں ویڈیوز, خیر وائرل نہیں ہوتی تھی. وہ لائک ایک ایسا بس اس کو جنون تھا, ایک شوق تھا کہ یار میں یہ بناؤں. لپسنگ شپسنگ کرتا تھا, تو میں کہتا تھا بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو, یہ تو مطلب ہم پٹھان ہیں اور ہماری تو یہ نہیں ہے. تو کہتا تھا تجھے نہیں پتہ اس میں بھائی بڑی فیم ہے اور بڑی عزت ہے, جس طرح شاہ رخ خان ہوتے ہیں, سلمان خان. مطلب ایک مجھے اگزامپل دیتا تھا کہ لوگ اس طرح تیرے ساتھ سیلفیاں بنائیں گے, لوگ تیرے سے ملنے کے لیے ترسیں گے. مطلب یہ چیزیں مجھے مینیجر نے, یہ ابھی بھی اللہ حاضر ناظر مطلب اس چیز کو مشہور ہونے سے پہلے اس نے مجھے یہ فیوچر بتایا تھا, پریڈکشن اس نے کر دی تھی. تو میں اس کی باتوں کو جھوٹ سمجھوں, میں کہوں میں کون سا کوئی چنگ چونگ ہوں یا مائیکل جیکسن ہوں جو لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنائیں گے. میں تو ایک ان پڑھ گوار سا ایک لائک کہہ لے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا تھا نہیں تو, اور اس کے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو. تو یہ نہیں ہے کہ میں ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کی آتے ہیں یا فنی ہے, مطلب میں ریئل لائف میں بھی, گھر میں بھی, فیملی کے ساتھ, امی ابو کے ساتھ ہر ٹائم ہنسی مذاق. آپ گھر میں چھوٹے تو نہیں ہیں؟ نہیں, ایک چھوٹا ہے میرے سے. مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کے ایسی آتے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک, پھر شمائل لوگ ہیں, ان سے بھی پوچھ لیں, مطلب دوستوں میں بھی میں ایسے ہی رہتا ہوں ہر ٹائم. میرے فیس کبھی کبھار ایسا ہو, بہت کم نہیں تو ہفتے کے 6 دن میں ہنساتا ہی رہتا ہوں. خیر بات کو شارٹ کریں گے, لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو مینیجر نے مجھے کہا کہ بھائی تو فنی ہے, تو جو ریئل لائف میں کرتا ہے, جو تو ہمارے ساتھ ریئل لائف میں تو کیمرے کے سامنے ایسے کرنا. میں کہتا میں نہیں کرتا بھائی یہ چیزیں, ایک بار ٹرائی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ہماری لک چل جائے اور ہم فیمس ہو جائیں. میں کہتا تھا نہیں میں نہیں بناتا. خیر کرتے کرتے نا, وہ ظاہر ہے دوست ہے, تو کبھی کبھار نا 13 Pro Max ہم نے اسٹارٹنگ میں لیا, اور لیا بھی ایسے ساروں نے پیسے مل, جس طرح بتایا کسی کے مالی حالات نہیں تھے ایسے. وہ کالج پڑھتا تھا, شمائل بھی کام شام میٹرک کے پیپر دے کے ریسنٹلی فری ہوا تھا, کوئی اس کو وہ پاکٹ منی ملتی تھی ابو سے 50-100 روپے. تو اسٹارٹ اسی نے سب کو ایگری کیا, اس نے کہا فون لیتے ہیں مل کے,
کمیٹی وغیرہ ڈالی اور کچھ شمائل نے آگے پیچھے سے ادھار پکڑا, کچھ میں نے کر کے ہم نے فون لے لیا. اچھا اس ٹائم بھی ہم وائرل نہیں, وہ میری ویڈیوز بنائے, مجھے دکھائی, ایڈٹ کرے کہ اس کے اندر شوق پیدا ہو, اور مجھے بھی وہ ویڈیوز 13 Pro Max سے میری پکچر بنے, ویڈیو بنے تو مجھے بہت اچھی لگے, وہ ایڈٹ کرتا تھا. تو میں نے کہا چلو آہستہ آہستہ ہم چل پڑے راستے پہ. پھر نا ہم ہر طرح کا ٹونا ٹرائی کرے, لپسنگ کرے, جو ٹرینڈنگ ساؤنڈ آئے وہ مجھے بتائے اس پہ بناتے ہیں. اس کو نالج تھی تو ہمیں نہیں اس طرح کی وائرل ہو. پھر ایک دن اس نے کہا کہ آج نا کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ کچھ الگ سے ہم لیتے ہیں, اپنی آواز, اپنی ایکٹنگ, اپنی ایڈیٹنگ اور اپنا کنٹینٹ نکالتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. خیر ساروں نے مل بیٹھ کے یہی, اس نے کہا کہ یار پنڈی بوائے برگر بوائے, پنڈی بوائے کا اصل مطلب مڈل کلاس آپ کہہ لیں, غریب بچہ کہہ لیں. پنڈی بوائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف پنڈی کے لڑکے, پنڈی سے مراد پاکستان کے سب مڈل کلاس. بالکل ایسے, اور نیک بھی ہوتے ہیں پنڈی بوائے, نون ہٹا کے, بالکل ایسے ہی ہے. برگر بوائے وہ ہے جو لائک امیر ہیں, ممی ڈیڈی. تو ہم نے وہ بنائی اور سمپل سی ویڈیو تھی, اس میں کوئی اتنا نہیں تھا. پنڈی بوائز کی لڑائی ہو تو دوستوں کو کالز چلتی ہے, بالکل میں نے دیکھی ہے. برگر بوائے کو چلتے لڑائی ہو تو وہ ابو, کبھی وہ اپنے پیرنٹس کو فون کرتے ہیں. بالکل وہ ویڈیو خیر ہم نے بنائی. اب میں بھی گھر چلا گیا, بنائی بھی رات کے ہم نے 10 بجے, جو نہ پوسٹنگ کے اوپر تھی میرے خیال سے کسی یا کچھ, بالکل ایسا ہی ہے, پٹریوں کے پاس. تو ہم نے وہ ویڈیو بنا کے میں بھی چلا گیا, شمائل بھی چلا گیا. اب ظاہر فون اس کا تھا, مطلب آنر, اس نے کہا کہ میں ہوں اس فون کا, میں یہ سب کچھ جانتا ہوں, میں اس کو رن کروں گا. تم لوگوں کو ظاہر ہے نہ مجھے ایڈیٹنگ آتی تھی نہ کچھ, نہ شمائل کو, تو ہم فون کو رکھنے کا فائدہ. وہ گھر چلا گیا, فون شون لے گیا, اور ویڈیو اس نے رات کو خیر ایڈٹ کر کے پوسٹ کر دی. اب اس ٹائم میں TCS میں تھا, تو میں صبح کا ٹائم, اب بارش ہو رہی, صحیح تیز بارش, میں نے برساتی پہنی ہوئی, پارسل ڈبے میں ڈال رہا. تو وہ مجھے کال آئی اس کی. تو ان دنوں وہ 2nd ایئر کے پیپر دے کے وہ بھی فری ہوا تھا. تو مجھے کہتے ہیں خوشخبری ہے. میں نے کہا اس کی لگتا ہے جاب شاب لگ گئی ہے نا. میں نے کہا کیا خوشخبری ہے, نوکری تجھے لگ گئی ہوگی, ڈھونڈ رہا. کہتے نہیں ایک اور ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے ویڈیو وائرل ہوگی. اس نے یہ بولا تو مطلب پہلے تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ کس طرح ہو گیا, ویڈیو وائرل ہوگی. خیر ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں, ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے پھر سال ویڈیو نہیں جاتی. ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں, فین بھائی یہ میری ملین پہ گئی ہے, دیکھے ویوز نہیں آ رہے, 2 لاکھ پہ گئی ہے ویوز. تو تب جب اس نے مجھے یہ بات بولی, مجھے بھی لگا یار ہو سکتا ہے رینڈملی یا ایکسیڈنٹلی جیک لگ گیا, ہماری ایک ویڈیو اب نہیں وائرل ہوں گی. اس نے مجھے کہا بھائی آج تو نے کام سے جلدی آنا ہے, اگین پنڈی بوائے برگر بوائے والا کنٹینٹ ہم لے کے چلتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب اس دن ظاہر خوش بھی تھا اور یقین بھی نہیں آ رہا تھا. خوش یہ تھا کہ وائرل ہوگی, اور یقین میں نے کہا شاید آج ہوگی. ہم اگلے دن پھر ہم نے شمائل کو بھی پتہ چل گیا, ہم پھر اسی سیم لوکیشن پہ سیم جگہ پہ ہم. اور اس ٹائم ہم نے مطلب کچھ بھی نہیں تھا, آپ کہہ لیں کہ یار زیرو تھے ہم, نہ مائکس نہ کچھ بائکس نہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. تو ہم اسی جگہ پہنچے, پھر ہم نے ویڈیو بنائی پنڈی بوائے برگر بوائے. اس دن ہم نے ٹاپک چینج کر کے کسی اور ٹاپک پہ بنائی, وہ ویڈیو ڈالی, وہ بھی وائرل. پھر ہم اسی طرح ہفتہ 10 دن لگاتار بیک ٹو بیک ویڈیو ڈالتے کہ ہر ویڈیو ہماری وائرل ہو. تو پھر جا کے ہمیں پتہ لگا کہ واقعی ہم فار یو پہ چڑھ گئی. اچھا میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ فیم کے بعد آپ کی لائف کے اوپر کیا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو چاہنے والے ملتے ہیں, کہ وہ خوشی ہوتی ہے, لیکن آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے, آپ کسی جگہ جاتے ہیں, کسی دوست کے ساتھ کھڑے ہوں, کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو سکون سے نہیں بیٹھ سکتے, کبھی ایک سائڈ سے بندہ آتا ہے, کبھی کچھ ہے. تو وہ آپ کو کتنا مطلب ہرڈل ہوئی ہے اس چیز میں؟ بالکل ایسا ہی ہے, مطلب جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں, ہماری طرح کے بھائی ہیں یا جو وائرل ہیں, بالکل بہنیں ہیں, ہاں. اور صرف ٹک ٹاکر نہیں, ہر سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بندہ اگر فیمس ہے, کوئی انسٹاگرامر ہے, کوئی فیس بک یوزر ہے, جس کی ورتھ ہو, لوگ اس کو جانتے ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے مین جو مجھے لگا ہے یا مجھے نظر آتا ہے مین ایشو, آپ فیملی کے ساتھ نہیں صحیح سکون سے باہر جا سکتے. کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان کی ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, مسز ہوتی ہیں ان کی, اور ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کافی خود کو مطلب بچا کے, یا اس طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے پاکستان میں کچھ ایسی عوام بھی ہے جو یہ نہیں دیکھتی ماں ہے ساتھ بہن ہے, لوگ ویڈیو اکثر سم ٹائم بہت سارے ہم نے خود دیکھے ہیں کس سے اس طرح ہوئے, لوگ ویڈیوز بنا لیتے ہیں. خاص طور پہ دیکھیں جو ہم پنڈی کے لوگ ہیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں نا, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور ہم لوگ کسی کو دیکھ کے اگر فیملی کے ساتھ ہے تو آنکھیں بھی نیچے کر لیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں, بالکل, تو وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جی, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے, مطلب میں گھر والے بلکہ مجھے خود, اب ظاہر ہے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی یہ لائف ہے. تو مطلب امی لوگوں نے کہیں جانا بھی ہو, سسٹر نے, امی نے, یا میری مسز نے خود, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یا میرے بھائی کے ساتھ چلے جائیں, یا خود ہی ایک کوئی ایسی چیز ہو. لیکن کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ میرا جانا لازمی ہوتا ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں رات کے ٹائم
یا شاپنگ کرنے چلے گئے یا کہیں کھانے پینے کا سین ہے, اور اگر دن کو جانا ہو پھر ظاہر ہے ماسک وغیرہ یوز کرنا پڑتا ہے, یہ سین ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ وہ جو ریئیکشن تھا, کیونکہ میرے اپنے دل سے ایک سوال ہے نا کہ جس وجہ سے میں نے آپ سے کوشش کی کہ آپ سے ملوں, وہ جب گاڑی آپ لے کے آئے ہیں جی, تو آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی اس ٹائم کیا سچویشن تھی, یا آپ کو مل کے جس ہم آتا نا کہ ہم مڈل کلاس لوگ باپ سے حق نہیں کرتے, بہت کم موقع ہم خالی عید کے اوپر گلے ملتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو وہ جب گاڑی آپ لے کے آئے تو اس ٹائم کیا فیلنگ تھی انکل کی, اور اس ٹائم انہوں نے گلے لگایا کیونکہ ہمارے پاس یہ ریئر مومنٹ ہوتے ہیں باپ کے ساتھ گلے ملنے کے. بالکل ایسے ہی, بالکل مطلب دنیا میں یا زندگی میں ایسے لمحے بہت کم آتے ہیں, بالکل بہت کم آتے ہیں, گولڈن موقع ہوتا ہے وہ. تو جب میں لے کر آیا, خیر بات تو سرپرائز نہیں دیا تھا, ظاہر ہے آپ کوئی اتنی بڑا قدم لے رہے ہیں, ایک مڈل کلاس فیملی میں ایک بندہ کوئی 28-30 لاکھ 35 لاکھ کی گاڑی اچانک سے پرچیز کرے, اور وہ بھی فرسٹ کار ہو, تو وہ ظاہر مشورے سے, بڑوں کے مشورے سے, یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں, ماں باپ کی صلاح ہونی چاہیے. تو سرپرائز نہیں تھا, میں نے امی ابو کو بتایا ہوا تھا کہ میرے پاس پیمنٹ وغیرہ ہے اور میں نے گاڑی لینی ہے. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے, بس اللہ کی جس میں مرضی ہو یا جو تمہیں اچھا لگے وہ کرو. تو سرپرائز اس طرح تھا کہ میں نے مشورہ وغیرہ کیا ہوا تھا, لیکن جب میں نے گاڑی پرچیز کر لی پھر میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں لے چکا ہوں. تو اچانک ہی پھر میں گاڑی کی ڈیل وغیرہ ہوئی, میں دن کے ٹائم گاڑی لے کر آیا, تو پھر میں ابو کو پکڑا, میں نے کہا باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے. تو ابو اس طرح آئے, تو پھر میں نے گاڑی دکھائی, میں نے کہا گاڑی بلا رہی ہے آپ کو, دروازہ کھولا تو بہت خوش ہوئے, روئے بھی, امی بھی میری روئیں. مطلب کچھ آنسو ہوتے ہیں غم کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں خوشی کے, تو وہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ پھر انسان کو اچھے بھی لگتے ہیں. تو بہت میرے لیے مطلب انسان جتنا مرضی پیسہ کمائے, جتنی مرضی میرے حساب سے فیم ہو, یا آپ جتنے مرضی کامیاب ہوں, آپ کے ماں باپ اس کامیابی کو نہ دیکھیں, آپ کے ماں باپ اس پیسے کے اوپر سکون یا اس کو ان کے لیے آسانیاں نہ ہو, یا آپ کے ماں باپ اس چیز کو فیل نہ کرے, تو ان چیزوں کا میرے حساب سے فائدہ نہیں. بالکل, میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے پیرنٹس نے اتنا کچھ کیا کہ جو آج ہم اس جگہ پہ ہیں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہی ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ اتنی زندگی ان کی بھی اور میری بھی رکھے کہ ان کو میں یہ دن دکھا سکوں جو ان کی وجہ سے آسانیاں میرے پاس آئی ہیں, میں اسے ڈبل ان کو دے سکوں. باقی بات کرتے ہیں جی انکم کی, کہ جو ٹک ٹاک کی انکم ہے, بہت لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک سے پیسے دیتی ہے, لیکن جہاں تک مطلب میری انفارمیشن ہے کہ جب انسان کو فیم ہو جاتی ہے پھر وہ برانڈ شوٹس کرتا ہے یا کولیبریشنز کرتا ہے, وہاں سے اس کو پیسے ملتے ہیں. تو کتنی انکم ہو جاتی ہے تقریباً, ایک رف اسٹیمیٹ بتا دینا, بے شک نہ اس سے بتانا, اور کتنے ملین ویوز ہوں یا کچھ ایسی بھی ہم نے مطلب میں نے سنا تھا کہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے 1 ملین ویوز لے کے دیں, میرے ساتھ ویڈیوز بنائیں, تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا. تو یہ کیا طریقہ ہوتا ہے سارا؟ بالکل, آپ نے جو کچھ بتایا ہے میرے سوالوں کے جواب تو آپ نے خود ہی دے دیے ہیں. اصل میں سین بالکل ایسا ہی ہے, ہماری اب روزی روٹی یہ ٹک ٹاک کی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم جس طرح آپ نے بتایا برانڈز ہو گئے, کوئی پروڈکٹ, کوئی پرفیوم ہے, کوئی اوپننگ ہے کسی شاپ کی, کسی ریسٹورنٹ کی, انہوں نے انوائٹ کر لیا. ظاہر ہے پھر انسان جس طرح ہر بندے کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے, اور آپ اکیلے ہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اپنے ساتھ اگر ٹیم کو لے کے چلیں گے 2 3 4 بندے, ظاہر ہے ان کا بھی آپ ٹائم لے رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ان کو ہم چارج کرتے ہیں جو ریزنیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں یار ایک یہ بندہ ہمیں کتنا افورڈ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی اب بیچارے کی 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے اور اس کو ہم 5 لاکھ کی چارج, نہیں, اس طرح نہیں ہے, تھوڑی ہی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پھر کچھ اس طرح کے اکاؤنٹ ہیں جو مونوٹائز ہیں. مونوٹائز سے مراد یہ ہے جس طرح پاکستان میں تو مونوٹائزیشن بند ہے, آپ UK USA کے اکاؤنٹ بنائیں, ان پہ ویڈیوز پوسٹ کریں تو آپ کو پر ویو پہ چارجز ہے. اچھا, اس کے ویو کے چارجز بھی ہوتے ہیں؟ جی, وہ آپ کو ٹک ٹاک والے دیتے ہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ شاید جس ٹائم وہ لائیو بیٹھتے ہیں تو کوئی شیئر دے دیا, کچھ ایسا. وہ اس بات کی طرف آتا ہوں, آپ کا یہ بھی میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی کہ آپ کو ویو کے اوپر بھی ٹک ٹاک. نہیں, ویو کے اوپر بھی آتے ہیں. مونوٹائز اکاؤنٹ ہو آپ کا اور اس کے 10 کے فالوور جب کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد وہ مونوٹائز ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کی ویڈیوز جتنی ریچ کریں گی, آپ کی 50,000 پہ گئی ہے, لاکھ پہ گئی ہے, تو ویوز کے حساب سے آتے ہیں. کبھی اچھے بھی آ جاتے ہیں, ایک ویڈیو پہ آپ کہہ لیں کہ $50-100 آ جاتا ہے, $75 آ گیا, $25 آ گئے, $20 آ گئے, تو اس طرح کا سین ہے. پھر جو آپ نے بات کی ہے کہ لائیو بیٹھنا, وہ پھر ایک الگ چیز ہے وہ بھی ٹک ٹاک. آپ لائیو پہ بیٹھتے ہیں, جس طرح ہم کنٹینٹ کریٹر ہیں, ہم ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں فنی, آپ جیسے بھائی ہو گئے, آؤٹ آف کنٹری بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, UK USA, جو ہم سے ملنے کے خواہش مند ہیں یا ہم سے پیار یا رسپیکٹ ہمیں دیتے ہیں, تو وہ پھر ظاہر ہے ہماری لائف پہ آتے ہیں, ایز
ब्रदर बन के फिर वो हमें गिफ्टिंग भी करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं. लाइफ पे तो एक कंपटीशन होता है, मैच होता है, आप विन लूज़ करते हैं. तो जो हमारे भाई होते हैं, जो हमारे फैंस कह लें, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, यूके, यूएसए, दुबई में बहुत चलती हैं हमारी वीडियोस, तो फिर वो हमें उन मैचेस में सपोर्ट करते हैं. तो वो जो आप हमें गिफ्टिंग करते हैं, कॉइन्स प्ले करते हैं, वो कॉइन्स पाकिस्तानी करेंसी में फिर पैसे बनते हैं. तो लेट्स सपोज अगर आप और मैं हम लाइव पे ऑपोजिट बैठे हुए हैं जी, जो विन करेगा तो वो लूज वाले भी सारे पैसे ले जाएगा या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. उसमें ज़ाहिर है हर बार आपकी अपनी आईडी है, दूसरे की अपनी आईडी है. टिकटॉक ऐसा कभी भी नहीं करता किसी के साथ कि उसकी आईडी में से कोई चीज़ निकाल ले. ठीक है. आपको जो कॉइन्स प्ले होंगे, आप मैच लूज़ करेंगे लेकिन वो कॉइन्स आपको प्ले हो चुका है, आपके वो हिस्से में आ चुके हैं और आपके वो पैसे बन चुके हैं. लाइक मैं किसी के साथ मैच खेल रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ करे 2000 स्कोर है और उसका 2200 हो जाता है, मैं मैच हार गया हूँ, तो ये नहीं है कि मेरा 2000 स्कोर भी 200 से, हालांकि मैं हारा हूँ, तो ये नहीं है कि मेरा भी उसकी तरफ नहीं, मेरे स्कोर मेरा है. ठीक है, हार जीत सिर्फ इसमें विन लूज मैटर करता है. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा कि आजकल हम देखते हैं कि टिकटॉक के ऊपर जो सस्ती शोहरत है वो बहुत मिलती है. जी, ठीक है. आप लेकिन जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों को हंसाने के लिए और इस तरह के समझ लेके बंदा डिप्रेस है, आपकी वीडियोस देखे तो वो उसको खुशी मिलती है. लेकिन आजकल बहुत से टिकटॉकर ऐसे हैं जो वाहियात कंटेंट बना के फौरन से ऊपर चले जाते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और एक और चीज कि जब आपने टिकटॉक ज्वाइन की थी, कौन सा ऐसा टिकटॉकर था जिसकी तरह आप बनना चाहते थे यार कि बस इतने फॉलोअर हो जाए ना तो उसके बाद मेरी मौज हो जाएगी, लेकिन जब उतने फॉलोअर आगे फिर और बंदा कहता है इससे ज्यादा हो, अब आपकी इंस्पिरेशन कौन सी है और पहले जब स्टार्ट किया था तब कौन था? असल में पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि वो जो फहाशत या कुछ ऐसा वैसा जो आपने सवाल किया कि गलत लोगों को दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप उसको, आपका अपना माइंड है कि आप उसको किस तरह लेकर चलते हो. अगर आप ख़ुद अच्छे हो और आप एक अच्छा मैसेज आवाम को देना चाहते हो तो आपके लिए टिकटॉक अच्छी जगह है. लेकिन अगर आप ख़ुद वल्गर हो या कुछ ऐसा आपके माइंड में गलत है तो आप इसको एक गलत प्लेटफॉर्म बना सकते हो. तो बिल्कुल ऐसा है, आजकल लोग बहुत सारे यही कहते हैं कि ये जितनी भी फहाशत है टिकटॉक से फैल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर टिकटॉक नहीं भी था तो इससे पहले भी लोग वही हैं जो पाकिस्तान में जो लोग टिकटॉक बनाते हैं, ये कोई नए तो नहीं है, कोई आउट ऑफ कंट्री से तो नहीं आई फहाशत. अगर टिकटॉक नहीं भी होगी तो ये लोग ऐसे ही हैं, इनको तो कोई नहीं बदल सकता. जब हम खुद को बदलेंगे तो हर प्लेटफॉर्म, हर एक जो सोशल मीडिया की जगह वो अच्छी बन जाएगी. और इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब हम लोग किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम, जब मेरा क्वेश्चन था इसके आगे आंसर मैंने भी कुछ इसमें 2 लाइनें ऐड करनी थी कि फहाशी को हम लोग ज़्यादा खुद प्रमोट करते हैं. बिल्कुल. अगर देखें कोई फहाश बना रहा है, कोई बेचारा मेहनत कर रहा है, उसको हो सकता है 100 व्यूज़ भी ना आए. जैसे कोई एक फहाश वीडियो आती है उसको आप देखेंगे कि लाखों में जो सा लाइक्स होते हैं, तो उसमें कोई हमारा अपना भी किरदार है. मैं समझ गया. नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल. आप देख लें कि अच्छी चीज़ जो है ना बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना करे जिस तरह आजकल बहुत सारे टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक हो जाती हैं या कुछ ऐसा, तो हमने खुद देखे हैं, हम टिकटॉकर हैं, तो एक लड़की के अगर या कोई लड़का कह लें, ठीक है, लड़के के तो खैर उस तरह नहीं है, लड़की के ही ज़्यादा वो, अगर एक लड़की के 5 लाख फॉलोवर हैं, अल्लाह ना करे कोई किसी की माँ बहन, हम नहीं कहते किसी की हों, तो अल्लाह हर लड़की को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, उसको बापर्दा तरीके से. लेकिन अगर एक लड़की के 5 लाख फॉलोवर हैं, आप देखें उसकी वीडियोस लीक हो गई, वो एक गलत उसकी कोई फहाशत सामने आई है, तो आप देखेंगे एक दिन में उसके मिलियन प्लस हो जाते हैं फॉलोवर. लोग सर्च करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं. ठीक है, कमेंट्स में वो लड़की वीडियो कोई नई बनाएगी तो उसके कमेंट्स में वही टोटल जो उसकी कोई वीडियो लीक हुई हो तो वही कमेंट होंगे. एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जबकि इन्होंने टीम वर्क का नाम लिया और टीम से ही सब कुछ होता है, कभी भी एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता. जैसे अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे ये पूरा सेटअप चलाने के लिए पूरी टीम है, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ. तो इन्होंने सबका नाम मेंशन किया लेकिन लारेब का नाम मेंशन नहीं किया. और आजकल हम टिकटॉक पे देखते हैं कि इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके ऊपर इन दोनों ने आके कहा था कि हमारे अंदर कोई बैड एयर नहीं है, बिल्कुल हम लोग दोस्त हैं ऐसे ही. लेकिन जो दोनों के कंटेंट लग रहे हैं, इवन कि आज भी जिस टाइम मेरे कुछ दोस्तों को पता चला कि मैं इनका इंटरव्यू करने लगा हूँ पॉडकास्ट में, इनको बुला रहा हूँ, तो उन्होंने कहा यार ये सवाल लाजमी करना कि लारेब का और इनका क्या इशू चल रहा है. दोनों ने मिलकर बता दिया कि कोई इशू नहीं है, लेकिन लारेब की वीडियोस आप देखें तो वो भी जो शेर व शायरी है टोटल तंज के ऊपर है. इनकी वीडियो देखें और वो भी तंज के ऊपर. मैं तो शेर व शायरी करता ही नहीं हूँ. आप नहीं करते, लेकिन आपके साथ जो मैनेजर है, मैनेजर की हम देखते हैं कि वो टोटल जो है ना, और बल्कि आपने एक और लगाई थी, वो मैं शेर तो भूल गया लेकिन उसका एंड बड़ा गलत हुआ था. तो वो हम पूछेंगे कि वो क्या सिनेरियो है, कैसा है, क्योंकि अगर देखें दोस्ती यारी में बैड एयर आ जाती है हर किसी में, लेकिन क्या इतनी वजह हुई, अगर ये बताना चाहेंगे तो हम इनसे उसके बारे में भी थोड़ा पूछते हैं. जी ज़ीशान.
اصل میں کوئی بیڈ ایئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پوئٹری ایک ایسی چیز ہے, میں آپ کو لریب کی آئی ڈی چھوڑ کے بھی کہتا ہوں آپ کسی اور کی آئی ڈی دیکھیں, کسی بھی آج کل پوئٹری بہت زیادہ چل رہی ہے پنڈی میں, ٹھیک ہے, آپ کسی کی بھی آئی ڈی نکال لیں تو اس میں بہت ساری ایسی پوئٹری ہوگی جو آپ کو لگے گا یار میرے پہ شارٹس ڈالے ہیں, یا میرے دوست. دیکھیں ہر انسان میں نا مطلب ایک ہوتی ہیں غلطیاں, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے آپ دوسرے کی پروفائل میں جاؤ کوئی پوئٹری دیکھو, آپ میں وہ چیز نہیں ہے, آپ کے 5-6 دوست ہیں ان میں سے کسی ایک میں ہو سکتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ڈال رہے, کوئی بندہ کہے کہ ایک دوسرے کے لیے ڈال رہے ہیں. باقی آپ کی جو بات ہے کہ ظاہر ہے لڑائی جھگڑے بہن بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں, ایک چھت میں آپ گھر کے نیچے رہتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہتے, ظاہر ہے ہمارے بیچ علیحدگی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے ہوئی ہے, مسئلے چلے تھے پہلے بھی. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے جو سٹارٹ جس طرح میں نے بتایا لیا ہے, میں شمائل اور مینیجر ہی تھے. جو کنگال گروپ جو بنا ہے ہم 3 بندوں سے بنا ہے, اور لریب کی جہاں تک بات ہے وہ بھی ایک اچھا ٹک ٹاکر ہے اور تھا, بلکہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تب یہ بھی ویڈیوز بناتا تھا لیکن ہم سے الگ کر کے, اس کا ایک اپنا گروپ تھا, لیکن ہم رہتے ایک ہی ایریا میں تھے, ایک ہی ایریا میں ہماری تھی, لیکن ہم سلام دعا کہہ لے گپ شپ بھی نہیں تھی, صرف ہم اس کو جانتے تھے بھائی یہ ٹک ٹاکر ہے. جس طرح آپ ایک کمرشل کر لے یا صدر کے 2 ٹک ٹاکر ہو گئے لیکن سلام دعا اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم ویڈیوز وہ ہماری دیکھتا تھا, ہم اس کی. تو پھر ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ لریب کی آئی ڈی پہ وارننگ تھی, تو پھر اس نے ہم سے کانٹیکٹ کیا. ظاہر ہے مینیجر کو کافی نالج تھی, تو انہوں نے کہا مجھے کسی نے بتایا کہ آپ میری آئی ڈی کو سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ آئیں میرے ساتھ. بس اس کے بعد پھر ہم نے لریب کو کہا کہ آپ اکیلے مطلب ظاہر ہے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہو, آپ کی ٹیم اتنی وہ نہیں ہے اچھی, تو آپ ہمارے ساتھ ایڈ ہو جاؤ. تو اس ٹائم جو ابھی اس نے نام رکھا ہوا گلاب جامن, یہ اس کا سٹارٹ سے یہی نام تھا. تو ہم نے جب اس کو اپنی ٹیم میں ایڈ کیا ہم نے کہا آپ کنگال گروپ نام رکھو. تو یہ سین تھا. تو پہلے بھی میں جو ہمارے زیرو سے فینز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مطلب کنگال گروپ 3 ہی بندوں کا. اس کے بعد سے پھر 1-2 دفعہ مسئلے ہوئے ہمارے بیچ میں, تو ہم نے ظاہر ہے چھوٹا بھائی ہے ہمارا, اور پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے, کوئی بندہ کہے کہ پیسوں کی وجہ سے, نہیں, پیسوں کی وجہ سے بھی نہیں ہے, نہ کسی اور, بس اور کچھ ایسی باتیں میں نہیں بتا سکتا. باقی کوئی بندہ کہیں پیسے یا کسی فیم, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اس کو بھی عزت دی ہے اور ہمیں بھی دی ہے. ہم کہیں کہ ہم نے لریب کو فیم دی ہے, نہیں, اللہ نے اس کو دی ہے. ہم کہیں کہ وہ کہیں کہ میں نے کنگال گروپ کو دی ہے, نہیں, ہمیں بھی اللہ نے دی ہے. تو یہ چیزیں ہوئی. ہم نے چھوٹے بھائی کی طرح اسے 1-2 دفعہ سمجھایا تھا. مینیجر جس طرح بڑا گروپ میں بڑا ہوں تو اس کو ہم نے بیٹھ کے بتایا کہ بھائی یہ چیزیں نہیں کرنی, یہ چیزیں. شمائل ہے اب ہمارے ساتھ زیرو سے اٹھا ہے نا, تو وہ ہماری زبان سمجھتے ہیں, ہم اس کی سمجھتے ہیں. لیکن لریب بعد میں آیا تھا تو وہ ہمیں نہیں سمجھ پایا, ہم اس کو. تو پھر ایک دفعہ ہوا تھا ہم نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا. پھر ہم نے اس کو, ایک بھائی تھا ہمارا بڑا, بلال, محمد بلال نام ہے, جس طرح آپ نے بتایا لائف پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کے کہنے پہ ہم نے ایڈ کیا دوبارہ. انہوں نے کہا خیر ایک چانس اس کو دے دو. تو پھر اگین بھی وہی چیزیں کرتا رہا جو جسے ہم اوائڈ کرتے تھے اس کو. تو پھر ہم نے کہا یار آپ کا اور ہمارا گزارا نہیں ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر بندے کی پرائیویسی ہے, جو یہ بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں, جو نہیں اوبویسلی کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن جو ان کی اسمائل تھی پہلے اس سے یہ پتہ چل رہا کہ پوئٹری جو سی ہے وہ ایک ہوتا ہے نا بندے کا ایک اورا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی ویڈیو بناتا ہے, یا ان کی پیچھے نیش چل رہی تھی, وہ ٹوٹل ڈفرینٹ نیش تھی. تو ایک دم پوئٹری میں آنا, پھر پوئٹری بھی ایک دم ایسی آنا. میں نے آپ کو اس بات کا جواب دیا ہے. میری آئی ڈی پہ آپ جائیں گے نا آپ کو بہت کم ملے گی پوئٹری, میں کرتا ہی نہیں ہوں. جی جی, پوئٹری جو آپ نے بتایا ہم سب میں سے جو شوق ہے اصل میں مینیجر کو ہے, وہ تھوڑا موڈی ہے, عاشق مزاج سا بھی ہے نا, مطلب اس کو پوئٹری اچھی لگتی ہے میں کہوں. اور آپ مطلب کیا ہے, کوئی بندہ کہے کہ یہ الگ ہونے کے بعد انہوں نے پوئٹری کی ہے تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی اس کے لیے. آپ دیکھ لیں جب لریب ہمارے ساتھ تھا تب بھی پوئٹری چلتی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے شمائل کا ذکر کیا. جی, تو میں نے جتنی ویڈیو دیکھی ہیں شمائل کو آپ نے بیچارے کو نا وہی رکھا ہوتا ہے کہ جس میں جو نہیں رہتا رگڑا کھانے والا, بالکل ایسا ہی ہے. رگڑا دے رہے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہی آپ والی بات ہے کہ آپ اس کو مطلب ویڈیوز میں تھوڑا وہ کرتے ہیں اس کو. اصل میں شمائل کی جو لکس ہیں یا اس کے فیس امپریشن ہے وہ تھوڑے انوسینٹ ہیں, معصوم ہے, اور ہے بھی وہ ہم میں سے چھوٹا ہی ہے نا. آپ کو پتہ ہے چھوٹوں کو تو پھر منڈا لگانا پڑتا ہے, بابا جی چیک کے رکھو نا, ایسا ہی ہے. تو ہم اس کو ویڈیوز میں پھر پنڈی بوائے کا رول وہ اس سے نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار میرے سے نہیں ایکٹنگ ہوتی, لگتا بھی تھوڑا ممی ڈیڈی, ہاں لیکن ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے میں اردو اچھی بول لیتا ہوں. تو ہم اس کو
برگر بوائے میں رکھتے ہیں اور ہمارا جو کنٹینٹ ہے برگر بوائز کو منڈنا ہے جو مین چیز ہے, تو اس وجہ سے لگتا ہے. لیکن ہے وہ بھی اچھی, ہمارے گروپ میں جو برگر بوائے کا رول ہوتا ہے ہمیشہ ہم اسی کو فرسٹ میں رکھتے ہیں, یا کچھ ایسا ممی ڈیڈی ہو تو اسی کو کرتے ہیں. چلیں بہت زبردست ہے. اب اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ میں نے اپنا اس کا ٹرینڈ ایک بنایا ہے کہ میرے پاس جو بھی گیسٹ آتا ہے میں اس سے ایک نصیحت کہتا ہوں کہ اپنے فینس کے لیے یا اپنے ویورز کے لیے ایک وہ نصیحت کریں, تو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میری نصیحت ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ عزت کرو تو عزت ملتی ہے, ٹھیک ہے. پیار محبت سے رہو, لڑائی جھگڑے جس طرح آپ خود بھی دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ تو بہت لڑائی جھگڑے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسکرپٹیڈ ہے, لیکن ہم خود ٹک ٹاکر ہیں, ہمیں پتہ ہے بہت سارے یہاں پہ بڑے بڑے مسئلے بنتے ہیں سوشل میڈیا سے, ٹھیک ہے, اور یہ اسکرپٹیڈ نہیں ہوتے. پیار محبت سے رہو اور ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دو. اور پھر مین چیز جس طرح میں نے سٹارٹ میں بھی کہا ہے کہ ماں باپ, دنیا میں ہر چیز انسان کو ملتی ہے, پیسہ دوبارہ مل جاتا ہے, عزت مل جاتی ہے, گاڑیاں بنگلے سب کچھ آپ کو ملتا ہے, ماں باپ نہیں ملتے. اور ماں باپ ہی ایک ایسی چیز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اس ترقی کو یا آپ دنیا کے کسی بھی میدان میں فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کی دعاؤں سے. اور آپ ماں باپ کی فرما برداری, آپ جتنے مرضی قابل ہوں, جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہوں, اب جتنے مرضی بلینئر ہو, لیکن آپ کے ساتھ ماں باپ کی دعا نہیں ہے یا آپ کے ماں باپ خوش نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنی ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. اور ذیشان تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پاس آئے, آپ اپنے بزی روٹین میں سے ٹائم نکالا. ہمارے ویڈیو میں کوئی بھی آنا چاہتا ہے, پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے, تو دیے گئے لنک کے اوپر کانٹیکٹ کریں اور حصہ بنے وائس آف پبلک کا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.